لڑکے نے اپنی ہی بہن کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کیے، اس کو گھر سے بھگا کر لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کر. پاکستانی قانون کے مطابق جو یہ جرم ہوا ہے اس کی کیا سزا بنے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک جرم کی ایسی داستان بیان کرنے لگا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہل کے رہ جائیں گے. لیکن سٹوری بیان کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو کردار ہیں ان کا میں ذکر نہیں کروں گا، ان کا نام نہیں لوں گا، صرف میں اپنی سٹوری کو بیان کروں گا اور اس کا جو قانونی پوزیشن بنتی ہے اس کو ڈسکس کروں گا. یہ واقعہ ہے پاکستان کے شہر سرگودے کا، جہاں پہ کچھ سال پہلے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے نتیجے میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا. بعد ازاں اس شخص نے اپنی بیوی کو ڈائیورس کر دی اور خود سے اس کو الگ کر دیا، اور اس کے بعد اسی شخص نے ایک دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر لیا. نکاح کے نتیجے میں دوسری عورت سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پہلی بیوی کا بیٹا اور دوسری بیوی کی بیٹی جوان ہو گئے. اب پہلی بیوی کا بیٹا اپنی والدہ کی انسٹیگیشن کے اوپر اپنے مذموم مقاصد کے ساتھ ایک ارادی اور پلاننگ کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ ملتا تھا، اپنے والد کے گھر میں آتا تھا. لیکن اس کے باپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا، یہ محسوس نہیں کیا کہ اس کی نیت بری ہو سکتی ہے، یہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے یا یہ کوئی جرم بھی کر سکتا ہے. اب وہ لڑکا اپنے والد کے گھر میں آتا تھا، وہاں رہتا تھا، وہاں وقت گزارتا تھا، لیکن اس کے پاس جو اس کا پروگرام تھا، جو ارادہ تھا، اس کی تکمیل بھی وہ ساتھ ساتھ کرتا چلا جا رہا تھا. لڑکے کا والد یا اس لڑکے کی سوتیلی والدہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا بات ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے. اس لڑکے نے اپنی ہی سوتیلی بہن کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کیے، اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، اس کے ساتھ دوستی کی اور اس کو ڈیل کر کے ورگلا کر پھسلا کر اس کو گھر سے بھگا کر لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی. اب اگر ہم اس سٹوری کی لیگل پوزیشن کو دیکھیں کہ آیا کہ پاکستانی قانون کے مطابق جو یہ جرم ہوا ہے اس کی کیا سزا بنے گی، آیا کہ یہ کوگنیزیبل اوفینس ہے کہ نہیں ہے، آیا کہ یہ جرم قابل دست اندازی پولیس جرم بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، اور اس کی لیگل پوزیشن کیا ہو سکتی ہے. لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ کم از کم اسلام کے مطابق یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارا اسلام اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص اس طرح کا گناہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر میں یہ غلط ہے. پاکستانی قانون کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے بھی لاز ہیں، جتنے بھی قانون ہیں، ان کو ہم دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ پاکستانی قانون کے مطابق ایسا کوئی بھی اوفینس، ایسا کوئی بھی سیکشن، ایسا کوئی بھی پروویژن پاکستانی قانون کے اندر موجود نہیں ہے جو اس اوفینس کو کور کرتی ہو. یہ جرم ناقابل دست اندازی پولیس جرم ہے. اس جرم کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے قانون ساز ادارے ہیں جن کا یہ کام بنتا ہے. یہ ان کی غفلت ہے، ان کی غیر ذمہ داری ہے، ان کی لاپرواہی ہے کہ انہوں نے اتنے اہم پوائنٹ کے اوپر قانون سازی نہیں کی ہوئی. اس کو ہم اگر میکسیمم دیکھیں تو ہمارے ذہن میں دو قسم کے پوائنٹس آتے ہیں، دو قسم کی پروویژنز آتی ہیں. مثال کے طور پر اس کو ہم میکسیمم اگر دیکھیں تو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 496B آئے گا، فورنیکیشن. اب فورنیکیشن کیا کہتی ہے کہ اگر دو لوگ، ایک مرد اور ایک عورت، باہمی رضامندی کے ساتھ بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی جائز رشتے کے آپس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کر لیں تو یہ جرم کی ڈیفینیشن میں آئے گا. یہ غلط ہے. لیکن ہمارے ہاں یہاں یہ بدقسمتی ہے کہ جب مشرف کے دور میں اس قانون کو لایا گیا، کیونکہ پہلے اس قانون کو کور کرتا تھا اوفینس آف زنا آرڈیننس 1979، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو رپیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ 496B کو ایڈ کر دیا گیا. لیکن یہ ایک نان کوگنیزیبل اوفینس ہے، ناقابل دست اندازی پولیس جرم ہے. اس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکتا.
آپ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کریں گے، ایک استغاثہ مجسٹریٹ کے پاس دائر کریں گے. اس میں مدعی کے لیے ضروری ہے اور 2 گواہان کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے پینیٹریشن کا عمل خود دیکھا ہو. لیکن یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ آج تک 12-13 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی کیس عدالتوں میں نہیں آیا. اب اگر ہم اس سٹوری کو لے کے قانونی طور پر دوسرے پورشن کی طرف جائیں، چونکہ اوفینس آف زنا آرڈیننس تو ریپیل ہو چکا ہے، وہ تو ختم ہو چکا ہے، اس کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. ہم میکسیمم کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ اوفینس آف زنا کے مطابق اگر 2 لوگ، ایک مرد اور ایک عورت، اور خاص طور پر اس طرح کی صورتحال میں جبکہ وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، بے شک ان کی مائنڈ ڈفرینٹ ہیں لیکن باپ تو ان کا ایک ہے. قانون تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، نہ اس مذہب اسلام ان کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی گناہ کریں، کوئی جرم کریں. اگر اوفینس آف زنا کو ہم دیکھیں گے تو اس کو کور کرے گا پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 203. اس میں بھی ہم پرائیویٹ کمپلینٹ میں آئیں گے. اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک مدعی ہو جس نے وقوع کو، پینیٹریشن کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور 4 چشمدید گواہان کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ مرد ہوں، وہ سمجھدار ہوں، انہوں نے پینیٹریشن کا عمل خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو، وہ نیک ہوں، وہ پارسا ہوں، اور انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بھی نہ بولا ہو. یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ جب سے لے کے یہ قانون پاکستان کے اندر متعارف کروایا گیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 13-14 سال گزرنے کے باوجود ایک بھی کیس عدالتوں کے اندر نہیں آیا. کیونکہ فارنیکیشن کو اگر ہم دیکھیں یا اوفینس آف زنا کو ہم دیکھیں، فارنیکیشن کو دیکھیں گے تو 3 گواہان چاہیے جنہوں نے وقوع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اگر ہم اوفینس آف زنا کی بات کریں تو اس میں 5 گواہ چاہیے، 4 گواہان اور ایک مدعی جنہوں نے پینیٹریشن کا عمل خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر لوگوں نے غلط کرنا ہے، جرم کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، زنا کرنا ہے تو کیا وہ سرعام کریں گے؟ دوسرے لوگوں کے سامنے کریں گے، سڑکوں پہ کریں گے، بازاروں پہ کریں گے، یا گناہ کرنے سے پہلے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئیں گے، یہ دیکھیں جی ہم یہ غلط کر رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ لیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بالکل ایک ویسٹ قانون ہے کیونکہ کبھی بھی عدالتوں کے اندر اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، اس طرح کا کوئی کیس نہیں آیا اور نہ ہی اس طرح کے کیس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور قانون ساز اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اتنے اہم معاملے کے اوپر قانون سازی موجود نہ ہونا یہ غلط اور بد نصیبی والی بات ہے. آپ اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی کریں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی جرم کرے، کوئی گناہ کر لیں تو ان کو عبرتناک سزا کا سامنا کرنا پڑے. تو میری لاسٹ پہ اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ تمام تر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.